Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. السلام علیکم دوستو، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ اسلام ہمارے اندر جو صفات پیدا کرتا اور ان میں مزید اضافہ کرتا ہے، ان میں والدین کی اطاعت بھی شامل ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ پیار محبت، ان کے کام آنا، ان کی باتوں کو ہر بات پر ترجیح دینا، ان کی رضا حاصل کرنا، ان کی اطاعت کرنا ایسے کام ہیں کہ اللہ رب العزت بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ ایک بوڑھا باپ اپنے 25 سالہ بیٹے کے ساتھ گھر میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ نوجوان اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص نظر آیا۔ اس کے چہرے پر کرختگی اور ناراضگی کے آثار تھے، نہ سلام نہ دعا، وہ سیدھا اندر چلا آیا۔ نوجوان کے والد کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس آدمی نے آتے ہی اس بوڑھے سے کرخت لہجے میں کہا، میرا قرض واپس کرو، اگر تم نے فی الفور قرض واپس نہ کیا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ نوجوان نے اپنے والد کے پریشان چہرے کو دیکھا تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اجنبی شخص اب بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ نوجوان نے تھوڑا سا صبر کیا، پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اپنے والد کی توہین برداشت نہ کر سکا۔ اس نے پوچھا، بتاؤ میرے والد نے تمہارا کتنا قرض ادا کرنا ہے؟ اس نے کہا، تمہارے والد نے میرے 90,000 ریال دینے ہیں۔ نوجوان کہنے لگا، اب تم نے میرے والد کو کچھ نہیں کہنا، اب یہ قرض میرے ذمہ رہا، تم کوئی فکر نہ کرو۔ بیٹا اپنے کمرے میں گیا۔ وہ کافی عرصے سے اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ اس کی ہونے والی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کافی عرصے سے شادی کی تیاری میں مصروف تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے 27,000 ریال جمع کیے تھے، بس تھوڑی سی رقم مزید باقی تھی اور پھر اس نے اپنی دلہن کو گھر لے آنا تھا۔ میں اپنے والد کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، شادی پھر بھی ہو سکتی ہے، اس نے سوچا، اور 27,000 ریال لا کر اس شخص کی جھولی میں ڈال دیے۔ فی الحال یہ 27,000 ریال پکڑو، باقی رقم کے بارے میں فکر نہ کرو، جلد ہی تمہیں مل جائے گی۔ اس دوران نوجوان کا والد زور زور سے رونے لگا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ میرا بیٹا اتنا فرما بردار ہے۔ باپ قرض خواہ سے کہنے لگا، یہ 27,000 میرے بیٹے کو واپس کر دو، اس نے بڑی محنت سے اپنی شادی کے لیے یہ رقم جمع کی ہے، اس کا میرے قرض سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ اس نے قرض خواہ سے کہا، یہ رقم اپنے پاس رکھو، میں باقی قرض کا بھی انشاءاللہ جلد ہی بندوبست کر کے تمہیں دے دوں گا، بس اب تم نے میرے والد کو تنگ نہیں کرنا۔ بعد ازاں نوجوان اٹھا، اپنے والد کی پریشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، بابا آپ کی عزت آپ رقم سے کہیں زیادہ ہے، آپ فکر نہ کریں، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، میں بہت جلد اس کا قرض واپس کر دوں گا۔ بوڑھے نے کھڑے ہو کر فرتے مسرت سے اپنے فرما بردار بیٹے کو گلے لگایا، روتے ہوئے کہنے لگا، میرے بیٹے اللہ تم سے راضی ہو جائے، تمہیں عزت، رفعت اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا دیے اور رو رو کر اللہ کے حضور اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ بیٹا بڑا ہی متقی، پرہیزگار اور فرما بردار تھا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ متقی انسان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک یا 2 دن کی بات ہے کہ نوجوان اپنی ڈیوٹی پر گیا۔ وہ اپنے کام میں مشغول تھا کہ اس کا ایک بہت پرانا دوست ملنے کے لیے آ گیا۔ سلام دعا کے بعد اس کا دوست کہنے لگا، میں کل شہر کے بڑے تاجر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس بڑے پروجیکٹ کے لیے اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو نیک اور ایماندار ہو، اعلیٰ اخلاق والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی خوب سمجھتا ہو۔ اس نے مجھ سے کہا، مجھے اس منصوبے کے لیے مذکورہ صفات کا حامل شخص درکار ہے۔ میرے ذہن میں فوراً تمہارا خیال آ گیا، میں تمہیں ایک مدت سے جانتا ہوں، میں نے اس تاجر کے سامنے تمہارا ذکر کیا اور کہا تمہارے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں، تو اس نے کہا کہ میری اس سے ملاقات کراؤ، لہٰذا تمہیں لینے آیا ہوں۔ نوجوان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کہنے لگا، کل میرے والد نے میرے لیے ڈھیروں دعائیں کی تھی۔ تاجر نے اس نوجوان کا انٹرویو لیا، مختلف سوالات کیے۔ اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان اس منصب کے لیے مناسب ہے۔ وہ اس نوجوان سے ملاقات کر کے بڑا مطمئن ہوا۔ اس نے پوچھا، تمہاری اس وقت تنخواہ کتنی ہے؟ نوجوان نے بغیر چھپائے سچ بتا دیا کہ میری حالیہ تنخواہ اتنی ہے، اتنے ریال ہے، جو کہ بہت ہی کم تھی۔
اب اس تاجر کی باری تھی، وہ کہنے لگا تم کل ہی سے نوکری جوائن کر سکتے ہو، تم حالیہ نوکری سے استعفیٰ دے دو، رہی تمہاری تنخواہ تو وہ 15,000 ریال مقرر کی جاتی ہے، اس کے علاوہ تمہیں سیل پر کمیشن بھی ملے گا جو حسن کارکردگی کی بنا پر 10% تک جا سکتا ہے۔ 3 ماہ کی تنخواہ مکان کا کرایہ، نئے ماڈل کی گاڑی اور 6 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ تاکہ تم اپنے گھریلو حالات درست کر سکو۔ بولو کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نوجوان نے یہ ساری آفر سنی تو بے اختیار ہونے لگا۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ واقعہ بڑا محیر العقل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اس لیے کہ نیکوکار فرما بردار بندوں کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔